اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ویل، ہلاکت اور بربادی ہے یقیناً ہر اس بندے کے لیے جس نے ٹکر لی اللہ کے ساتھ۔ ہلاکت اور بربادی ہر اس بندے کے لیے ہے جس نے ٹکر لی اللہ کے رسولوں کے ساتھ، جس نے رسول کی تعلیم کو نہیں مانا، جس نے رسول کی شخصیت کو نہیں مانا، جس نے اللہ کی ذات کو نہیں مانا، جس نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اس کے لیے ہلاکت بھی ہے اور اس کے لیے بربادی بھی ہے۔ لیکن اس مقام پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ، ہر اس شخص کے لیے، وہ ماداتن، فرمایا وہ بندہ جو جب کسی کے سامنے آتا ہے تو ایک بات بندے کے منہ پہ کرتا ہے اور ایک ہے جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے۔ فرمایا ہمازاتن، جو غیبت کرتا ہے، جب سامنے نہیں ہوتا، بیک بندے کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا لومازاتن، اور اگر سامنے پہ آ جاتا ہے تو پھر عیب لگاتا ہے کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے ایسے بھی کیا تھا، تم نے ایسے بھی کیا تھا۔ تو فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، فرمایا جو غیبت کرتا ہے اور عیب جو ہے، عیب نکالنے والا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر پیارے بھائیوں دو ایسے کام ہیں جو بندے کی ہلاکت اور بندے کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک ہے چغلی کرنا، غیبت کرنا، اور ہم ہمیشہ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ دوسرے کی کوئی ایسی بات کرنا جو ہم اس کے منہ پہ نہ کہہ سکیں، یہ غیبت ہے، اور اگر ہم اس کے منہ پہ کہہ دیں اور اسے اچھی نہ لگے تو یہ غیبت ہے، اس سے بچیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ عیب لگا دینا، کوئی بھی چیز، کھانے کی چیز آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری اور خوبصورت سنت تھی کہ حضور کے سامنے جب بھی کھانا آتا نا، یا کھانے کی کوئی چیز آتی، آقا کا دل اگر چاہتا تو اسے تناول فرما لیتے، اور اگر وہ بندے طبیعت کو اچھا نہ لگتا، آپ کے من کو نہ لگتا، تو آقا علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ اس میں تو مسالہ ڈھیر ڈال گیا ہے، اس میں مرچیں زیادہ ڈال گئی ہیں، یہ کچا رہ گیا ہے، یہ حضور عیب نہ لگاتے اس میں۔ دل چاہتا تو تناول فرما لیتے، اور اگر نہ پسند آتا تو آپ نہ کھاتے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگی ہے تو استعمال کریں، اور اگر اچھی نہیں لگی تو عیب نہیں نکالیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ بعض دفعہ ہم منڈی اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کے اس طرح کی کومنٹیشن کرتے ہیں تاکہ یہ اپنا ریٹ ڈاؤن کر لے، ریٹ کم کر لے۔ تو گویا یہ جو عیب لگانے والا عمل ہے یہ بھی بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ دی، اور وہ بندہ، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کون؟ فرمایا جامع، جس نے جمع کر کے رکھا مالن، اپنے مال کو، وعدادہ، اور پھر اس کا عدد ہی شمار کرتا رہا، گنتی ہی پوری کرتا رہا کہ اب اتنے ہو گئے ہیں، اب اتنے ہو گئے ہیں، اب اتنے کرنے ہیں۔ تو فرمایا جس نے ساری زندگی مال کو جمع کرتے ہوئے گزار دی، جس نے ساری زندگی مال کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دی، تو فرمایا جس نے ساری زندگی جمع کرتے ہوئے گزاری ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا مزہ ہے، اسے کیا خبر کہ اللہ کے راستے میں دینے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، کیونکہ اس نے جمع کرنے والا کام کیا ہے، خرچ کرنے والا کام نہیں کیا۔ تو فرمایا جو ساری زندگی جمع ہی کرتا رہا، ویلن، اس بندے کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار جو صاحب نصاب ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے، تاکہ چلو سال میں ایک دفعہ واجب کو پورا کرے، فرض کو پورا کرے کہ خرچ کرنا ہے، تو سال کے بعد ایک دفعہ جب پیسے گنے گا اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا، پھر غریبوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، مسکینوں کو جب دے گا، اس کا دل اور زیادہ نرم ہوگا، اس کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، پھر اسے جذبہ آئے گا کہ یار وہ جو سال میں ایک بار خرچ کر کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ سکون میں سال میں ایک بار کیوں لوں، میں بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میرا اللہ بار بار میرے دل کو سکون عطا کرتا رہے۔
تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی عشر کی صورت میں، کبھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، کبھی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تاکہ جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ ہوتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو ہمیشہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے میرا اللہ زندگی بھر اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا، اسے محتاج نہیں ہونے دیتا۔ لیکن فرمایا جسے یہ دھن لگ جائے مال کو جمع کرنے والی، فرمایا یحسب، وہ یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ، کہ یہ جو اس کا مال ہے، یہ بینک بیلنس جو جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، فرمایا اخلادہ، وہ خیال کرتا ہے کہ یہ اسے ہمیشہ باقی رکھ لے گا، یہ مال اسے مرنے نہیں دے گا، یہ مال اسے بوڑھا نہیں ہونے دے گا، یہ مال اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ یہ بندہ سوچتا ہے بڑے پیسے ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ فرمایا بندہ یہ خیال کرتا ہے، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اس کا خیال پورا نہیں ہونے والا، کیونکہ اس نے محروم کر دیا غریبوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، مسکینوں کو، اللہ کے حق پورے نہیں کیے، اللہ کے ساتھ ٹکر لے لی۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، لا ينبذن، ہم ضرور بر ضرور اسے ڈال دیں گے، ہم ضرور اسے ڈالیں گے فی الحطامہ، وہ جو ایک جہنم کی وادی حطامہ ہے، فرمایا ہم اس وادی کے اندر اسے گرا دیں گے، اس وجہ سے گرا دیں گے کہ مال دینے والے ہم تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ محبت مال دینے والے سے کرتا، یہ مال سے محبت کر کے بیٹھ گیا، اور یوں محبت کر کے بیٹھ گیا کہ پھر اللہ کا حکم بھی نہیں مانا، اللہ کے رسول کا حکم بھی نہیں مانا، اور پھر کوئی حکم بھی نہیں مانا۔ تو وہ مال کی محبت بندے کو کھینچ کے جہنم کے ایندھن کی طرف چلی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وما ادراک، اے بندے تجھے کیا خبر، تجھے کیا پتا، مل حطامہ، کہ وہ حطامہ کیا ہے، وہ جہنم کی ایک وادی جو بندے کے جسم کو چورا چورا کر کے رکھ دینے والی ہے، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ پھر خود ہی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا نار اللہ، فرمایا وہ اللہ کی آگ ہے، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، وہ جسے اس نے بھڑکا رکھا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے، اور ایسی آگ ہے اللہ کی وہ جو تطلع، جو چڑھ جائے گی علی الافئدہ، دلوں تک، جو بندے کے دل تک پہنچ جائے گی، اور اس کے باوجود بندے کو مرنے نہیں دے گی۔ اس دنیا کی زندگی میں بے شمار ایسی آگے ہیں، بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر بعض دفعہ ایسی ویڈیوز بھی وائرل کر دی جاتی ہیں جس میں براہ راست ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ جل رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ذہنی پوزیشن بڑی مختلف ہوتی ہے، ان کی بعض لوگوں کی ذہنی پوزیشن ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کتے کے ساتھ بھی زیادتی دیکھے نا تو انہیں ساری رات نیند نہیں آتی، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے جائے کہ کسی انسان کے بندے کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ نے اتنی عزتیں اتنے وقار دیے، تو ایسی ویڈیوز وائرل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر ویڈیو وائرل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کلپ میں فارورڈ کرنے لگا ہوں کیا یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن یہ دنیا کی آگ ہلکی سی بندے کو لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بندے کی جان نکل جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ جس بندے کو آگ لگی ہوتی ہے اسے بعض دفعہ ابتدائی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے مدد فراہم کی جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم ٹھیک سلامت تھا، بندہ فوت ہو گیا، حالانکہ وہ آگ بندے کے دل تک نہیں پہنچتی۔ لیکن فرمایا دنیا کی آگ لگتی ہے بندے کا خاتمہ کر دیتی ہے، یہ آگ بندے کے دل تک پہنچ جائے گی لیکن بندہ مرے گا پھر بھی نہیں۔ اتنی شدت تکلیف ہوگی اس بندے کو جو عیب لگانے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، اور مال سے یوں محبت کرنے والا ہے کہ مال دینے والے کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انہا، بے شک یہ آگ جو ہے، علیہم، ایسے لوگوں پر مؤصدہ، فرمایا ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر سے ہوا آئے اور وہ اس آگ کو گل کر دے، ادھر سے کوئی ہوا آئے اور وہ اس آگ کے شعلے کو ختم کر دے، فرمایا نہیں، وہ بند کر دی جائے گی اس پر
اور اس انداز کے ساتھ فی آمدن جیسے ستون ہوتے ہیں، ستونوں کی مانند ممددہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، بند کیے ہوئے ستونوں کی مانند اس کے دائیں بائیں سے آگ وہ اسے گھیر کے بھی رکھے گی اور اسے ہمیشہ تکلیف بھی دیتی رہے گی۔ اور پیارے بھائیوں، یہ تکلیف کیوں ہو گئی؟ ایک ہی وجہ بنی کہ بندے نے اللہ کی تعلیم کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی تعلیم کو نہیں مانا۔ میرے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مہلت عطا کی ہے، اس دنیا میں ہمیں وقت عطا کیا ہے، ہدایت کے لیے ہمیں قرآن عطا کر دیا ہے جو کامیاب لوگوں کی نشانیاں بھی ہمیں بتا رہا ہے اور ناکام لوگوں کے انجام بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق بسر کریں، اور یقیناً جنہوں نے اس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، میرا اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی ایسے ہی لوگ